بھائی لیڈر کو نرمی کرنی چاہیے. 2 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں, 2 گنا 2.5 سال میں. خلق خدا سسک رہی ہے. ٹھیک ہے پچھلی حکومتوں کا کیا درہ بھی ہے, کرونا بھی ہے, اور اب آپ ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. اتنا بڑا فساد برپا ہے کراچی سے چترال تک, اور آپ جو ہیں وہ ایک محاذ کافی نہیں ہوتا, دوسرا کھول لیتے ہیں, دوسرا کھلتا ہے, تیسرا کھول لیتے ہیں, تیسرے تحلیل چوتھا کھول لیتے ہیں, ایک ساتھ کئی محاذ. FATF میں آپ اکانومی جو ہے وہ کوئی اکانومی نہیں ہے. ابھی فیصلہ کیا ہے کہ پراپرٹی کی قیمتوں پہ نظر ثانی کریں گے. جو پراپرٹی کی DC پرائس ہوتی ہے نا, ڈیپٹی کمشنر مقرر کرتا ہے. مطلب یہ جو اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اب اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے, کیا عقل مندی ہے جی. وہی اور ٹیکسٹائل میں آپ کو لکیلی ایک چانس مل گیا کہ انڈیا میں کرونا زیادہ تھا, بنگلہ دیش میں اس وقت زیادہ تھا, اور چین سے لوگ ڈرے ہوئے تھے, تو پاکستان کو اب یہ تو اتفاقاً کچھ بہتری ہوئی. اور ڈالر نیچے آنا اس لیے شروع ہوا حضور کہ امریکی اکانومی تباہ ہونی شروع ہو گئی. ڈالر میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو اب آپ صلح کریں ان سے بھی. اور شوگر انڈسٹری کے ساتھ کیا کام ہے جی؟ میں نے بات کی شوگر انڈسٹری کے بڑے بڑے ممتاز لوگوں سے. اچھا, اس وقت کرنا کیا ہے, اس وقت مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ بعد میں طویل المیعاد اصلاحات کرتے رہیں. اس وقت مقصد یہ حاصل کرنا ہے کہ قیمتیں گر جائیں. ٹھیک ہے, بیٹھیں ان کے ساتھ, ایک میٹنگ کریں, ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری, ایک سیانے آدمی کو لگائیں کسی نہ کسی اور وہ میٹنگ کریں اور کوئی فارمولہ بنا لیں, وہاں سے اٹھا لیں ٹرکوں پہ, بازاروں چوکوں میں بیچیں. اب تو 2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو جو لیتا ہے وہ مشکور تو نہیں ہوتا. اور 65 روپے وہاں قیمت رکھی ہے. وہ عقل مندو 80 روپے رکھو, 80 روپے. جب بازار میں 110 روپے ہے, پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو, لوگ ناراض بھی ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہارون صاحب, چلیں انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے. مجھے پہلے چودھری سرور صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ بھی نہیں, وہ صلح کوشش کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, بڑا اچھا ان کی اپروچ ہیلدی ہے. یہ پریکٹیکل پرسن, وہ غربت سے اٹھے ہیں, سیلف میڈ آدمی ہے, ایسا کوئی سار کیش نہیں ہے, سیانا ہے بڑا, لیکن اس کی اپروچ ہیلدی ہے. صلح کرا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب PDM کے اندر کوئی نئی روح پھونک دیں گے ہارون صاحب؟ کوئی بینیفٹ ہوگا PDM کا مسئلہ یہ ہے, نئی روح تو خیر وہ کیا پھونکے گا, وہ بھی ایک طرح کے شیخ رشید ہی ہیں. میں میری ذات گرامی, میرے کارنامے, میری عظمتیں. اچھا, وہ اپنا ارکان اسمبلی کی اکثریت ان کے موقف کی حامی ہے. اچھا ٹھیک. ووٹروں کی اکثریت نواز شریف کے ساتھ ہے, یعنی ان کی صاحبزادی کے ساتھ. یہ ہے مسئلہ. وہ اپنے گھر میں اس کو طے کریں تو ہو سکتا ہے شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں مستقبل میں. لیکن ایک مسئلہ ہے, چودھری تو ان کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے, اور جہانگیر ترین کو اللہ نے اگر اتنی سی عقل بھی دی ہے, میرا خیال ہے اس کی عقل بہت زیادہ ہے, تو وہ شہباز شریف پہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا, کیونکہ چودھری شجاعت نے لکھا قسم کھا کے بھی مکر جاتے ہیں. وعدہ, وہ 3 واقعات لکھے ہیں آٹو بایوگرافی میں. ٹھیک ہے, اور یہ بات درست ہے. وعدہ کرنا, جو چاہیں وعدہ لے لیں, ان کا منشور 2 ہے. وعدہ کرنا ہے, جو کوئی مانگے گا دیں گے. نمبر 2 مکر جانا. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ملاقات کیوں ضروری ہے؟ ویسے ہی ہو سکتا ہے جذبہ انتقام کہیں غالب آ جائے ترین صاحب کے اندر بھی ہارون صاحب. نہ جہانگیر ترین بہت سمجھدار آدمی ہے. وہ اگر غالب آ جائے تو نادانی ہوگی نا. غالب آ جائے, میں ابھی تک تو نہیں لگ رہا, ابھی تو وہ اپنی سرگرمیاں معطل نہیں کر رہا. اس نے ڈنر معطل کیا, افطاری یعنی جی, تو وہ اپنا, لیکن وہ دالا آدمی ہے, اپنا کاروبار بچائے. میرا مشورہ اسے, ان کو جہانگیر صاحب کو یہ ہے, اور میں دے بھی چکا ہوں, زبانی بھی ان سے کہہ چکا ہوں, وہ دبا کرو اس سیاست کو. اس میں کیا رکھا ہے, اس میں تم نے کیا کمایا, اپنا کاروبار کرو. میں بات کرتے ہیں ہارون صاحب, مگر اس سے پہلے آپ نے فرانس کی بات کی تھی, وہ ایک سوال کے بعد میں آگے بڑھوں گی. یہ فرانس کے صدر کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے میکرون صاحب کا؟ میکرون صاحب کے 2 مسئلے ہیں. ایک ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں میں سیکنڈ ڈیگال ہوں. ڈیگال واز اے گریٹ لیڈر. ڈیگال کا دامن بھی صاف نہیں ہے, اس پہ الجزائریوں کے خون کے دھبے ہیں, لیکن آف کورس ہی واز اے گریٹ لیڈر. اس نے جنگ لڑی تھی, اس نے اپنے ملک کو آزادی دلائی تھی. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس نے اقتدار ایک دن ٹھوکر ماری اور اپنے گھر چلا گیا اور کہا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو نیا لیڈر چن لے. قائد اعظم نے بھی ایک دفعہ ویسے کہا تھا, لیکن وہ
پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے اچھا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو نیا لیڈر چن لے. ایک بات خوددار آدمی یہی کرتا ہے. ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے جو کہ وہ نہیں ہے, مطلب ہیں تو وہ اول درجے کے موقع پرست, اور وہ ایک لیپن ایک خاتون ہے, اس کی ایک انتہا پسند تنظیم ہے, وہ تارکین وطن کے خلاف ہے جو باہر سے لوگ آئے ہیں. حالانکہ نیو بلڈ ہمیشہ بناتا, جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہ صنعتی ملکوں کی ضرورت ہوتے ہیں, وہاں تو آبادی کا تناسب ہی نہیں بڑھ رہا, تو اس کو اگر مینج کریں. لیکن وہ انتہا پسندانہ رجحانات ساری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں سوائے نیوزی لینڈ کے. وہ لیڈر وہ سمجھدار ہے, وہ اور وہ جرمنی کی جو تھی محترمہ, وہ جو دستبردار ہو گئی ہیں, جن کے پاس 3-4 جوڑے کپڑوں کے تھے. کسی نے کہا کپڑے آپ اچھے نہیں پہنتی, انہوں نے کہا ماڈل ہوں میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے کام کرنا ہوتا ہے, کھانا بھی خود پکاتی تھی. تو ہیں کمزور آدمی. اب وہ چونکہ وہ انتہا پسندانہ رجحانات فروغ پا رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ ہے ان کا نفسیاتی مسئلہ. اچھا, اور فرانس کے خمیر میں اسلام دشمنی ہے, یاد رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس ایک حصے پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اچھا, حالانکہ مسلمانوں نے فرانسیسیوں سے حسن سلوک بھی بہت کیا ہے. وہ کیا لیڈر اس کا نام ہے بھول گیا, اس وقت فرانس کا تھا, تو ہارون رشید نے اسے ایک گھڑی بھیجی تھی اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے تھے. لیکن بہرحال فرانس کا کچھ حصہ اس وقت اسپین کا حصہ تھا اور کچھ حصے پہ قبضہ بھی کر لیا تھا. تو ان کے اندر اثر جو ہے وہ صہیونیوں کا بہت ہے, تو وہ اسلام دشمنی بھی ہے ان میں. لیکن سفیر کا رویہ بہت اچھا, اور جو شہری یہاں رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے بھائی ہم لوگ تو بحیثیت میں مجموعی ایک مہمان نواز قوم ہے, ہم تو نہیں چاہتے یہ عام مسلمان جو ہیں. تو یہ ہے جی ان کا پرابلم. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب کرونا کے اوپر. انڈیا کے اوپر میں پہلے بات کروں گی. تازہ فگرز کیا ہے انڈیا میں ہو کیا رہا ہے؟ انڈیا کا پورا ایک شمشان گھاٹ بن چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ایک لفظ میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے, جہالت. اس نے کہا کہ برتن کھڑکاؤ, یا کو پتہ مودی نے کیا کہا, برتن کھڑکاؤ کرونا چلا جائے. اب ایک فلم سٹار کی ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے وہ میں بیان وہ اپنا گاؤ موترا سے کہتے ہیں کرونا کا علاج ہو جائے گا, اور ایسی عجیب و غریب جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. وہ ہوا یہ, انہوں نے جناب والا آکسیجن برآمد کر دی. برآمد جیسے گندم اور چینی. ہاں, ہم نے ہمارے پہ عقل مندی میں ہم ان سے پیچھے, جو مقابلے کی ٹکر ہے. اچھا, اب دلی میں بڑی صورت. برکھا دت نے لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں مضمون, بڑی بری حالت ہے, شمشان گھاٹ میں لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں, اب کھیتوں میں اجازت دے دی گئی ہے. مودی صاحب نے داڑھی بڑھا لیا ہے, وہ اپنے کو بزرگ ہندو پیشوا کے طور پہ. بنگال میں الیکشن ہو رہے ہیں, مغربی بنگال میں 10-12 کروڑ کی آبادی تو ہوگی, میں دیکھا نہیں ہے, داد و شمار نہیں دیکھے. کولکتہ کی بھی چیزیں آ رہی تھی تو وہ وہاں پہ ممتا بینرجی تو ہے ایسی سیاستدان, شی از ویری اسٹرانگ. تو اس نے اپنا, اس سے تو نہیں جیت سکتے. پھیلا کیسے, جلسے کیے. اول تو ہندوستانیوں نے بھی ٹھیک وہی کیا جو ہم نے کیا ہے کہ مرنا منظور ہے, ماسک نہیں پہننا پسینہ آتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یہ ماسک پہنے ہوئے, یہ ہے ماسک. ہم سب چھینکیں آتی ہیں لوگوں کو, پسینہ آ جاتا ہے شاید اسی لیے. اچھا, یہ پسینہ نہ آئے فوت ہو جائیں تو وہ ٹھیک.